میرا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ مرزا جیلمی بار بار لوگوں کو یہ باور کرواتا ہے کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ سنو، ایک ہے کلام، ایک ہے متکلم، ایک ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا یہ کلمہ، اور ایک ہے کہ یہ کلمہ فلاں نے پڑھایا۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ کلمے کے حوالے سے ہم اہل سنت و جماعت کا واضح طور پر یہ موقف ہے، اور آج تک میرا چیلنج ہے، اہل سنت و جماعت کی علم الکلام کی سینکڑوں کتابیں ہیں ہمارے مدرسوں میں بچوں کے لیے، بنیادی عقائد کی اردو کے چھوٹے رسالوں سے لے کر شرح عقائد اور احکام اور بڑی بڑی جو علم الکلام کی کتابیں ہیں ان تک یہ سینکڑوں کتابیں بنتی ہیں۔ ہماری کسی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ہے، بلکہ ہمارا بنیادی عقیدہ، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور غور سے اور واضح طور پر سنو، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور ہم یہ واضح ہمارے بزرگ لکھ کر گئے ہیں کہ جو کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے بغیر کسی اور کا کلمہ پڑھے گا وہ کافر ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 719، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں، کافر ہو جائے گا، اگرچہ اس رسول سے مراد لغوی معنی لے کہ میں فلاں کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی کسی بھی رسول محمد رسول اللہ کے بغیر اگر کسی غیر نبی، کسی غیر رسول کا کوئی شخص کلمہ پڑھے گا رسول اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے بغیر، تو ہمارا واضح فتویٰ کیا ہے؟ ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے۔ فتاوی خلاصہ میں بھی یہی لکھا ہے، فصول احمادیہ میں یہی لکھا ہے، فتاوی ہندیہ میں یہی لکھا ہے، جامع فصولین میں یہی لکھا ہے، اور فتاوی رضویہ میں بھی یہی لکھا ہے۔ میرا 10 کروڑ روپے کا چیلنج ہے مرزے کو، میرا 10 کروڑ روپے کا چیلنج ہے مرزے کو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ میرا تمہیں چیلنج ہے، اہل سنت و جماعت کے کسی ایک عالم کی کتاب میں دکھا دو کہ اس نے لکھا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے اور چشتی رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ 10 کروڑ بھی دوں گا، تمہارے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لوں گا۔ ہمارا بنیادی کلمہ، آواز آئی، اونچی آواز آئی، الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ، اصول الدین امام التمیمی، شرح فقہ اکبر ملا علی قاری، تمہید ابو شکور سالمی، شرح مواقف لجرجانی، شرح قائد نصفیہ للتفتازانی، ابکار الافکار للحامدی، عقیدہ واسطیہ، کتاب الاعتقاد لنیشابوری، تکمیل الایمان شاہ عبد الحق محدث دہلوی، شرح اعتقاد اہل سنہ للالکائی، المعتمد طور پشتی، ابن مندہ کی کتاب التوحید، شرح العقائد امام غزالی، المسامرہ لکمال الدین، المسائرہ لابن الحمام، الملل والنحل، کتاب التوحید لسمرقندی، فتاوی رضویہ، بہار شریعت۔ اور قسم اللہ کی میرا چیلنج ہے، کسی ایک کتاب میں دکھاؤ کہ چشتی رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے، میرا خون حلال۔ بصورت دیگر ہم اتنا ہی مشورہ دیں گے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، پانی پہ پڑھ کے دم کرو اور پینا شروع کر دو۔ تو کلمے کے حوالے سے کلیئر ہو گیا کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، ایسا شخص دار اسلام سے، اونچا بولیے، خارج ہے۔ اب پھر اگلا سوال، یہ تو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ جواب تو میرے خیال میں آپ کو آ گیا کہ وہ تو بخاری مسلم اور کئیوں میں جن کو تم نے کہا یہ ایمان کو خراب، وہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور خود وہ اپنی گفتگو میں کہہ چکے ہیں کہ 2 ورقوں کے درمیان لکھی ہوئی ہر بات قابل قبول نہیں ہے۔ اور ظالم آدمی اگر مشکات کے 2 ورقوں میں
اگر ترمذی کے 2 کاٹھیوں میں 2 ورقے یعنی 2 کاٹھیاں 2 کاٹھیوں کے درمیان لکھی ہوئی ہر بات قبول نہیں تو کسی صوفی کی بے سند کتاب کی ہر بات کیسے قابل قبول ہے؟ اب دوسری بات کہ بھئی یہ کلمہ محی الدین چشتی اجمیری نے پڑھایا لہذا ان کو کافر کو کلمہ کیا ہے؟ یعنی جس کلمے پہ انہوں نے فتویٰ وہ کیا ہے؟ چشتی رسول اللہ، اور یہ کیا ہے؟ ہم نے کیا فتویٰ دیا؟ کفر، کلمہ کفری ہے۔ اب اگلا سوال ہے پھر یہ محی الدین چشتی اجمیری کی کتاب میں لے کے پڑھایا ہے انہوں نے، پھر کہو انہوں نے کافر ہیں؟ کہتے ہیں ہم نا، جیسے حدیث کی ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہر بات نبی کی بات نہیں، تو ویسے کسی صوفی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہر بات جبکہ اس کی اپنی کتاب میں نہ ہو، کوئی کہے کہ فلانے نے کہا ہے، یہ کیسے قابل قبول ہے؟ اب سنو، اس کے اوپر ہمارا پہلا حوالہ، یہ جو کتاب ہے حشت بہشت، اس کتاب کے اندر ایک رسالہ فوائد السالکین، جس کی اس کے مین پیج پہ لکھا ہے کہ یہ بابا فرید الدین کی، یہ بابا فرید کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ بابا فرید کی کتاب ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا بابا فرید کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک ہے کہ آج کل کے کوئی بزرگ کہیں، اور ایک ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی 300 سال پہلے گزر چکے۔ اب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا بابا فرید کی یہ کتاب ہے؟ تو آپ کی کتاب ہے اخبار الاخیار، اس میں لکھتے ہیں شیخ نظام الدین می فرمود کہ من ہیچ کتاب بنشتہ ایم زیرہ کے شیخ الاسلام فرید الدین شیخ الاسلام قطب الدین و از خواجگان چشت ہیچ شخص تصنیف نہ کرداس۔ کہتے ہیں کہ حضرت بابا نظام الدین نے فرمایا کہ میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، اسی وجہ سے شیخ فرید الدین نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی، شیخ قطب الدین بختیار کاکی نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی، اور باقی جو چشتی بزرگ ہیں انہوں نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ یعنی انہوں نے زندگی میں کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے، انہوں نے زندگی میں کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے جی یہ جو چھپی ہوئی مل رہی ہے مارکیٹ میں یہ، اب اس کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی کتاب کسی کی ہو تو اس کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے۔ اس کا جواب بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 491، یہی جو فوائد السالکین کتاب ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اولاً اس بات کا ثبوت درکار ہے کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم کی ہیں، یعنی پہلے تو یہ ثابت کرو کہ انہوں نے یہ کتابیں ہیں نا۔ بہت ساری کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں۔ ثانیاً اگر بیان ثقات سے ثابت بھی ہو کہ ان حضرات کی کوئی کتاب اس نام کی تھی تو بلا شبہ یہ مشہور متداول نہیں بلکہ کتب غریبہ ہیں، اور غریبہ پر اعتماد جائز نہیں ہے۔ اور اب آگے اور بڑھیے، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 555 وہ فرماتے ہیں کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں، یعنی اگر لکھ دیا ہو کہ فلانے نے لکھا ہے اس سے قطعی طور پہ ثابت نہیں ہوتا۔ بہت سارے رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام سے منسوب ہیں جن کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں۔ ثانیاً کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فکرے کا ثابت ہونا نہیں، یعنی اگر ثابت بھی ہو جائے کہ یہ کتاب فلاں کی ہے تو یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ ہر لفظ ہر فکرہ اس کا ہے۔ بہت سارے بزرگوں کی کتابوں میں الحاقات موجود ہیں، جیسے کہ الیواقیت والجواہر میں امام شارانی نے تفصیل بیان کی ہے کہ حضرت محی الدین ابن عربی کی کتابوں میں خود بخود الحاقات ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آگے لکھتے ہیں جلد 15 صفحہ نمبر 556 فرماتے ہیں کتاب کا چھپ جانا اسے متواتر نہیں کرتا کہ چھاپے کی اصل وہ نسخہ ہے کہ جو کسی الماری میں ملا، اس سے نقل کر کے کاپی ہوئی سیدھی صاف باتوں میں کسی کتاب سے
کہ ذنی طور پر کسی بزرگ کی طرف منسوب ہو، اسناد اور باتیں، اور ایسے امر میں جسے مسند کلمہ کفر بنایا اور اس سے توہین شان رسالت کے جواز پر سند لانا ہے، اس پر اعتماد کرنا اور باتیں۔ علماء کے نزدیک ادنا درجہ ثبوت یہ تھا کہ ناقل کے لیے مصنف تک سند مسلسل متصل بذریعہ ثقات ہو، یعنی اعلیٰ حضرت لکھ گئے کہ کسی صوفی کی بزرگ کی کتاب کے اندر کوئی عام ادب و آداب کا واقعہ ہے تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی کفریہ بات کی طرف نسبت ہے کہ یہ اس کتاب میں ہے تو کہتے ہیں جب تک قطعی طور پر ثابت نہ ہو ہم اس کتاب کو اس کے ذمے نہیں لگا سکتے۔ اب آگے آئیے، مقدمہ ابن صلاح، ہر بات ہوتی ہے علم کے میدان میں۔ یہ علم حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے مقدمہ ابن صلاح کہ اس کی شروحات حافظ زین عراقی جیسے محدثین نے، حافظ ابن ملقن جیسے، حافظ ابن حجر اسقلانی، حافظ بدر الدین بلقینی اور دیگر بڑے بڑے محدثین نے اور بڑے بڑے ائمہ نے اس کتاب کی شروحات لکھی ہیں۔ یعنی یہ تمام جو اصول کی کتابیں ان میں ہائی لیول کی کتاب ہے، اور اصول کی کتابیں حدیث کی وہ کتابیں ہوتی ہیں کہ جن کے اصول اور ضوابط کی وجہ سے کسی حدیث کو صحیح یا حدیث کو غیر صحیح قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے مقدمہ ابن صلاح، اذا اراد ان ينقل من كتاب منسوب الى مصنف فلا يقول قال فلان كذا وكذا الا اذا وثق بصحة النسخة بان قابلها هو او ثقة غير باصول متعددة۔ کہتے ہیں کہ کسی کتاب کی نسبت کسی مصنف کی طرف محض کوئی بات لکھی ہوئی دیکھ کے نہیں کہتے کہ فلاں نے لکھی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے یوں کہا فلاں نے، اس وقت تک جب تک کہ اس نے خود یا کسی سکہ شخص نے اس نسخے کا مقابلہ متعدد صحیح نسخوں سے نہ کیا ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کتاب کو اس مصنف کے متھے لگانا جائز، بولیے مصنف کے متھے لگانا جائز نہیں ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں جب بابا فرید نے کتاب لکھی ہی کوئی نہیں، فوائد السالکین نامی رسالہ لکھا ہی کوئی نہیں، تو اب اس کا حوالہ دے کر پوری امت کو اور محی الدین چشتی اجمیری جیسے بندے کو کمینہ کہنا، ملعون کہنا، کافر کہنا، اور کہنا کہ چشتی تو تے بڑھ گیا، اور کبھی کہنا کہ تو یہ ہو گیا، میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کا ازالہ بڑا مشکل ہے۔ حضرات میں نے کیا کہا کہ یہ جو محی الدین چشتی اجمیری کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے یہ کیا ہے؟ بالکل غلط۔ اچھا اب آئیے، پہلی بات کیا ثابت ہوئی کہ جس کتاب میں یہ واقعہ ہے وہ کتاب جس مصنف کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس مصنف نے وہ کتاب لکھی نہیں ہے، وہ کتاب لکھی نہیں ہے۔ اب آئیے، ہون آئے مرزا میری دار تھلے، اے پتر ہون آئے تو میری دار تھلے سنو۔ حدیث کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک حدیث مضطرب ہوتی ہے۔ حدیث مضطرب ایسی روایت کو کہتے ہیں کہ جس روایت کے راوی احوال کو اس طرح سے بیان کریں آپس میں ان کے تضاد ہو، ایک اور بیان کرے اور دوسرا اور بیان کرے، یعنی راوی کسی روایت کو بیان کر رہے ہیں لیکن وہ حدیث کو اس روایت کو بیان کرتے ہوئے وہ اضطراب کر رہے ہیں۔ اضطراب کا مطلب کہ ایک اور بیان کر رہے راوی، واقعہ ہوئی ہے، مثلا ایک جنگ کا واقعہ ہے، ایک کہتے ہیں ملتان میں ہوا، دوسرا کہتے ہیں لاہور میں ہوا، توجہ، ایک کہتا ہے جنرل زید نے یہ جنگ لڑی، دوسرا کہتا ہے میجر ارسلان نے یہ جنگ لڑی، یعنی جنگ ایک ہے، بندے دو، کردار دو، جنگ ایک ہے، جگہ دو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اضطراب۔ اب حدیث کے اندر اگر اضطراب آ جائے، کیا بولا میں نے؟ حدیث کے اندر اگر اضطراب آ جائے تو وہ حدیث ضعیف ہو کر ناقابل قبول ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی حدیث کے حوالے سے روایت ایسی ہو کہ جس میں اضطراب ہو کہ کوئی کچھ بیان کرے اور کوئی کچھ بیان کرے، تو اب اس حدیث سے استدلال نہیں ہو سکتا، وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ اب آئیے یہ جو واقعہ ہے کون سا؟ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ مرزا جیلمی اپنے ریسرچ پیپر میں، دھیان رکھنا ہے آپ نے، مرزا جیلمی اپنے ریسرچ پیپر کے اندر
وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ خواجہ بختیار کاکی نے پڑھایا. یہ جو کلمہ ہے یہ خواجہ بختیار کاکی نے یہ کلمہ پڑھایا. کون سا؟ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. بھائی توجہ کرنا, مرزا خود کیا لکھتا ہے کلمہ کس نے پڑھایا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پڑھایا. یہ جو فوائد السالکین کتاب ہے جو حضرت فرید الدین بابا جی کی طرف منسوب ہے, اس میں لکھا ہے کہ یہ کلمہ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھایا امتحان کے لیے اپنے مرید کو. کس کے لیے؟ امتحان کے لیے پڑھایا. اس نے کہا جی مجھے بیعت کرے. آپ نے فرمایا کہ میں چاچا کل پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اس نے پڑھ لیا تو آپ نے پھر فرمایا نہیں بھائی یہ کلمہ نہیں پڑھنا, میں تیرا امتحان کے لیے یہ کلمہ تجھ سے پڑھا رہا تھا. کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ واقعہ ہے. اب یہ جو امتحان وغیرہ کی جو تعویلیں ان کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. ہم پہلے ہی کہتے ہیں یہ کلمہ کفریہ ہے. یہ کلمہ کیا ہے؟ کفریہ ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے. مرزا کیا کہتے ہیں کس نے پڑھایا؟ بختیار کاکی نے. فوائد السالکین کتاب میں کیا ہے کس نے پڑھایا؟ معین الدین چشتی اجمیری نے. یہی بات اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب السنت الجلیہ میں ہے. یہ صرف بریلویاں دکھاتے نہ پاؤ. السنت الجلیہ میں اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں یہ کلمہ کس نے پڑھایا بطور امتحان؟ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھایا. مرزا منگول صاحب نے ایک حوالہ دیا ایک کتاب کا, آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ یہ جو کتاب ہے سبا سنابل سبا سنابل سبا سنابل, اس سبا سنابل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ بیان کرنے والے معین الدین چشتی اجمیری ہیں, جبکہ کلمہ یعقوب چشتی نے پڑھایا. خدا کے لیے ایک میں کیا لکھا ہے کلمہ کس نے پڑھایا؟ معین الدین چشتی. دوسری میں بختیار کاکی. تیسری میں یعقوب چشتی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر حدیث میں اس طرح کی سچویشن آئے, وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے, مضطرب ہو جاتی ہے. وہ حدیث ہو کر جو سند سے آئی ہوئی ہے وہ قابل قبول نہیں رہتی. اور ظالموں, ایک صوفی کا قول جو اس قدر مضطرب ہے کہ کہیں کہتے ہو کہ معین الدین چشتی نے پڑھایا, کہیں کہتے ہو یعقوب چشتی نے پڑھایا, کہیں کہتے ہو کہ بختیار کاکی نے پڑھایا. اب میں آپ سے پوچھنا یعقوب چشتی نہیں یوسف چشتی نے پڑھایا. حضرت شیخ یوسف چشتی جو خواجہ شیخ یوسف چشتی نے پڑھایا. اور جب یہ تم الگ الگ یہ آ گیا, یہ واقعہ تو خود ہی من گڑت ہو گیا. اور یہ واقعہ تو خود ہی من گڑت ہو گیا. تو ہاتھ دل پہ رکھ کے ایمان سے میرے سننے والوں اب آپ فیصلہ کریں, اور میری تمام آڈینس پورے مسلمان فیصلہ کریں کہ ایک ایسا واقعہ کہ جو جس بندے کی ذمہ لگایا جا رہا ہے وہی ایتھنٹک نہیں ہے, تو اس کی بنا پر اتنے بڑے ولی کو گالیاں. ہاں, جب وہ کہتا ہے کہ جی وہ دیکھیں خواجہ نے اینڈ پہ کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, نبی کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کمینیا تو کمینے ہی نکلے آئے, واقعی کمینے ہی نکلے ہیں, اپنے نادا کلمہ پڑھائی کمینیا. اور ان کے ماننے والوں کو گالیاں, یہ بدماشی نہیں ہے؟ لعنت اللہ علیکم. کہتے ہیں نا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اب میں آخری جو اس کو میں سم اپ کر رہا ہوں, یاد رکھیے حدیث کی کتابوں میں بھی جب ساری باتیں لکھی ہوئی قابل قبول نہیں ہیں, تو صوفیاء کی جو کتابوں میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے وہ تو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. اب میں ایک چیز اور عرض کروں گا. ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کلام کے بارے میں کہیں یہ کلام کیسا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ کسی متکلم پہ حکم لگائیں کہ وہ کیسا ہے. تو کبھی کبھی متکلم پر حکم اس لیے نہیں لگتا
کہ وہ کلام اس متکلم سے صادر ہونا ثابت ہی نہیں. جیسے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کلام لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ نہ معین الدین چشتی اجمیری سے صحیح ثابت ہے، نہ خواجہ بختیار کاکی سے ثابت ہے، نہ شیخ یوسف چشتی سے یہ ثابت ہے. جب یہ ثابت ہی نہیں، متکلم پر فتویٰ نہیں لگے گا. کلام پہ تو فتویٰ لگ گیا لیکن متکلم پر فتویٰ نہیں لگے گا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. کبھی کبھی متکلم پر فتویٰ نہیں لگتا حالت کی وجہ سے. کلام کفریہ ہوتا ہے، متکلم سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ یہ اسی بندے نے کیا ہے، لیکن پھر بھی اس پہ فتویٰ نہیں لگتا. بخاری شریف حدیث نمبر 3481، مسلم شریف حدیث نمبر 6981. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی جو اپنے نفس پر ظلم کیا ہوئے تو اس نے گناہ کیے ہوئے تھے، جب مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو فاحرقونی ثم سقونی، الفاظ حدیث میں اور بھی ہیں، ثم اعذرونی فی ریح فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبن عذابا ما عذبہ بہ احدا. بیٹوں سے کہنے لگا بیٹو جب میں مر جاؤں تو تم نے یوں کرنا ہے کہ مجھے جلانا ہے، میری لاش کو جلا کر اسے ہوا میں اڑا دینا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسے تم نے پانی میں بہا دینا ہے. لئن قدر علی ربی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قدرت پا لی، مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جیسا عذاب اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے سارے جو یہ راکھ کے ذرات ہیں ان کو جمع کر. اللہ کے اذن سے وہ زندہ ہو گیا. مالک نے فرمایا ما حملک علی ما صنعت، یہ کیوں کروایا کہ خود کو جلوا دیا، اور یہ جو تو نے حرکت کی ہے کیوں کی ہے؟ کہنے لگا یا رب خشیتک، یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا. میرے نبی پاک فرماتے ہیں فغفر لہ، اللہ نے اسے بخش دیا. بولا تھا کلمہ کفر والا، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا، مجھ پہ قدرت پائی تو مجھے عذاب دے گا. بتائیے یہ شک ہے کہ اللہ نے اگر مجھ پہ قدرت، یعنی خود کو اللہ سے بھاگا دیا کہ تاکہ اللہ مجھے پکڑ نہ سکے. یہ واضح طور پر لفظ کلام کفریہ ہے، یعنی یہ احتمال کفر ہے اس میں، لیکن یہ کلمہ واضح کفریہ ہونے کے باوجود اس بندے کو کافر نہیں کہا گیا، بلکہ حدیث کہتی ہے بندہ بخشا گیا. اب آئیے بھائی بول کلمہ کفر رہا ہے اور بخشا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4402 4401 کہ 3 بندوں سے شریعت کا قلم اٹھا دیا گیا، سونے والے سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو، بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو، اور ماتف سے ایسا بندہ کہ جس کے دماغ پر کوئی کیفیت طاری ہو، دماغ میں کوئی چیز ہو. اب اس بندے پر کیا طاری تھا؟ شدت خوف. تو شدت خوف کی وجہ سے وہ نارمل نہیں تھا، اس لیے اس کی زبان سے کلمہ کفریہ نکلا بھی. نبی کی حدیث بتا رہی ہے اسے جہنم میں نہیں ڈالا گیا، اسے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. اب توجہ ہے سب کی. اب اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کلام کفریہ ہوتا ہے لیکن بندے کو کافر نہیں کہتے. ایک تو یہ کہ اس کلام کی نسبت ادھر نہیں ہوتی، ثابت نہیں ہوتا، قطعی نسبت نہیں. دوسرا کسی خاص حالت کی وجہ سے، بولیے کسی خاص حالت کی وجہ سے. مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، وہ مشہور حدیث ہے، میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک بندہ، نبی پاک نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ مثال دی حضور نے کہ ایک بندہ جو کہ میدان میں صحرا میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے سواری کے اوپر اس کا سارا زندگی کا سامان کھانا پینا سب تھا، تو وہ رکا اور اس نے گھوڑے کو جگہ پہ کھڑا کیا اور خود سو گیا. جاگا، گھوڑا غائب، مال و متاع ختم. اب اپنی موت کا خیال کر کے وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا. پھر آنکھ کھلی تو گھوڑا سامنے تھا. فرمایا جتنی خوشی اسے ہوئی اور وہ یہاں تک خوش ہو گیا کہ کہنے لگا اے میرے اللہ انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ تے میں تیرا رب. کیا کہہ دیا؟ انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ تے میں تیرا رب. اختا من شدت الفرح، یہ خوشی میں بے قابو ہو کر اس نے یہ کہہ دیا. توجہ ہے، فتویٰ نہیں ہے، کافر نہیں ہے، کلمہ کفری ہے، بندہ کافر نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس پر غلبہ حال تھا.
कैफियत खुशी का गलबा था, इस वजह से इसने ये कलाम इससे सादिर हो गया। अब हम कहते हैं पता चला कभी कभी कलाम कुफरिया होता है, बंदा काफिर नहीं होता, बंदा काफिर नहीं होता। ओ भाई अगर कलाम में एहतिमालात आ जाएं, ये इंशाल्लाह अगला जुम्मा में इसको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ये मुकदमा ज़हन में रखें, कलाम कुफरिया होता है, बंदा काफिर नहीं होता। कब? जब वो कलाम उससे साबित भी हो जाए। फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि बंदा काफिर नहीं होता। हम कहते हैं जालिमों, ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह है ये तो ख्वाजा साहब से साबित ही नहीं, बकौल तेरे अपनी किताब के अंदर तूने लिखा है कि ये ख्वाजा बख्तियार काकी ने उनके तूने मथे डाला है। और अफसोस की बात है, अल्लाह के वो वली जिनकी विलायत मुसल्लमा है, क्या है बोलिए, जिनकी, कई दफा मैं एक बस फाइनल इसको कर दूं, कई दफा ये कहते हैं कि जी चलो फिर ये किताबें छप क्यों रही हैं, क्या कहते हैं, अगर ये वाकया गलत है, मन गढ़त है, तो किताबें क्यों छप रही हैं। हम पूछते हैं वो जो तुमने भी कहा है कि वो हदीस की किताब में ईमान खराब करने वाली रिवायत मौजूद है, वो क्यों छप रही हैं। और जो सदियों से मौजू रिवायतें होती हैं वो क्यों छप रही हैं। बात यह है कि जब कोई मुसन्निफ अपनी किताब लिख देता है वो खुद हज़फ करने का अहल होता है। अगर वो चला गया तो उसके बाद उसकी शरह की जा सकती है, उसका हाशिया लिखा जा सकता है, उसकी इबारत को कोई चैन नहीं कर सकता। और अगर किसी हदीस की किताब हो, तारीख की किताब हो, सीरत की किताब हो, उसमें कोई मन घड़त वाक़या आ जाए तो उस मन घड़त वाक़ये के लिखने की वजह से न उस रावी पे कुफर का फतवा लगता है, न उस मुसन्निफ पे लगता है, न पढ़ने वाले पे फतवा लगता है। मसलन इमाम तबरी, आपकी एक किताब है इमाम तबरी, ये एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और ये बहुत बड़े मुअर्रिख हैं। कौन बोलिए, बोलिए, इमाम तबरी। इमाम तबरी के हवाले से लिसानुल मीज़ान में मीज़ानुल एतदाल, सीर अलामुन नुबला, तबक़ातुश शाफ़िया, तारीख़ बगदाद, अल मुंतज़म लिब्न जज़री इब्न जोज़ी, इन बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने हाफिज तबरी को बहुत बड़ा आलिम कहा है। मसलन हाफिज ज़ाबी कहते हैं काना सिकतन सादिकन हाफिजन, सीर अलामुन नुबला में। और इब्न खुज़ैमा कहते हैं वमा आलमु अला अदीमिल अर्दि आलमु मिन मोहम्मद बिन जरीर, मेरी नजर में रूए जमीन पर इस बंदे से बड़ा आलिम कोई नहीं था। और सीर अलामुन नुबला में इसको कोट किया हाफिज ज़ाबी ने। अब आप कहेंगे कि ये हाफिज ज़ाबी कौन है। ये हाफिज ज़ाबी वो बंदा है कि जो रावियों को क्लियर करते हैं कि इससे रिवायत दी जाएगी या इससे रिवायत नहीं ली जाएगी, यानी ये मुहद्दिस है, ये हुक्म लगाता है, ये इमामुल जरह व तादील है। इसके हुक्म से हदीस काबिल कबूल या ना काबिल कबूल होती है। बात को मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूं। वो हाफिज तबरी अपनी तारीख तबरी के अंदर एक वाकया लिखते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके पास एक वफद आया, तो उस वफद ने आपका दिल खुश करने के लिए उनको सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या पढ़ा? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। किसने पढ़ा? वफद के लोगों ने। किसके सामने? हजरत अमीर मुआविया के सामने। बिल्कुल किसी आगे इस वाक्य में मौजूद नहीं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको मना किया या उनको कत्ल करवाया या उन पे हुक्म लगाया कि तुम तो मुशरिक काफिर हो गए हो। दूसरे लफ्जों में यह रिवायत हजरत अमीर मुआविया को डिग्रेड करने के लिए लिखी गई। अब बताओ, इस रिवायत की वजह से वो जो कलमा पढ़ने वाले उनको काफिर कहोगे, जिनके सामने कलमा तो खैर नहीं, या रसूल अल्लाह कहा जिन्होंने हजरत अमीर मुआविया को, तो क्या हजरत अमीर मुआविया पे हुक्म लगाओगे? वो तो साहबी रसूल हैं। और हाशा वकल्ला, कोई सहाबी ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने सामने खुद को उसे कोई रसूल कह रहा हो और वो उसे यूं ही जाने दे, उसका रद्द ना करे। सहाबी तो क्या, वली की शान इससे बालातर है। एक आम आलिम हो उसकी शान भी इससे बालातर है। अल्लाह की कसम, सहाबी कब गवारा कर सकता है कि उसे या रसूल अल्लाह कहा जाए और वो आगे से बोले नहीं? तो इसका जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों? इसका वाज़ेह जवाब यह है कि यह वाकया मन घड़त है। जब वाकया मन घड़त है तो फतवा न तबरी पे आएगा,
فتویٰ نہ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر پہ آئے گا، فتویٰ نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئے گا، نہ ہی حکم ان کہنے والوں پہ لگے گا، کیونکہ یہ سند سے ثابت ہی نہیں کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو اگر سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں اس طرح کے واقعات موجود ہوں، ان کی وجہ سے فتویٰ نہیں لگتا، تو صوفیوں کی غیر مستند کتابوں میں اگر اس طرح کے واقع ہوں تو ان پر فتویٰ کیسے لگ سکتا ہے؟ حضرات یہ ابھی تھوڑی سی بوری کھولی ہے، ابھی تھوڑی سی دیگ کھولی ہے، ابھی پوری بھری ہوئی دیگ باقی ہے، تھوڑے سے آپ کو چاول ٹیسٹ کروائیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر جس وقت ہم شروع ہوئے، میں نے آپ کو بولا 300 سے زیادہ روایتیں تو میرے پاس اور ہیں، ہم ان کو اس جگہ کہنے نا تو پھڑ پھڑ کے سی ڈبنے ہیں، ان ڈبکیاں لوانیاں، اے پتر پھر ہون بول، اے پھر بول، اے پھر بول، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم فائنلی یہ کہتے ہیں، لوگ سارے کہتے ہیں جی کہ مناظروں کا کیا مطلب ہے، کیا فائدہ؟ مناظروں کا فائدہ ہے، یہ جو جواب میں نے دیے ان میں سے آلموسٹ اسی طرح کے جواب ہمارے علماء اہل سنت آج سے 2 سال پہلے مرزے کو دے چکے ہیں۔ کیا بولا؟ مرزے کو دے چکے ہیں۔ اگر صرف ویڈیو سے ہی کام بنتا ہوتا تو مرزے نے پھر کیوں بکواس شروع کی ہوئی ہے؟ اس کی وجہ ہے مرزے کا یہ فراڈیا سسٹم یہ اس لیے چل رہا ہے کہ جس عالم دین نے، جن علماء نے یہ جواب دیے ہیں، ان کی ورتھ اتنی نہیں ہے، ان کے چینل اتنے وہ نہیں ہیں کہ جن پہ لاکھوں کی ٹریفک ہو اور سارے لوگ اس کو دیکھیں۔ وہ جب وہ ڈالتے ہیں ویڈیو تو چند ہزار لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے ان میں سے مرزے کے آڈینس تو اس کو، یا اس کے جو ویورز ہیں، اس کے لکھنے سننے والے، اس کے فالورز ہیں، وہ تو اس کو نہیں دیکھیں گے۔ اس وجہ سے یہ جو جواب تھے وہ دب گئے۔ مرزے نے پھر جناب اپنی بدماشی شروع کی ہوئی، اور پھر بار بار وہ ہمارے اوپر یہ اعتراض کر رہا ہے۔ لیکن جب ہو مناظرہ، مرزے سے میں پوچھوں گا مرزا صاحب آپ معین الدین چشتی اجمیری پہ کیا حکم لگاتے ہیں؟ تو مرزا اپنے لیکچر میں کہہ چکا ہے کہ میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں، کیونکہ ان کی طرف اس کتاب کی نسبت یقینی نہیں۔ میں ان کو کافر نہیں کہتا۔ وہ ظالم آدمی، تو پھر رولا کس بات کا؟ ہم بھی کہتے ہیں کلمہ کفریہ، تو بھی کہتے ہیں کلمہ کفریہ، اور پھر تو بھی ان پہ حکم خود نہیں لگاتا، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کلمہ کفریہ ہے، معین الدین چشتی اس سے بری ہیں۔ کلمہ کفریہ ہے، شیخ یوسف چشتی اس سے بری ہیں، بختیار کاکی اس سے بری ہیں۔ اور اگر میز کتابوں میں لکھنے کی وجہ سے فتوے، تو پھر بسم اللہ بریلوی کیوں، دیوبندی کیوں نہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کیوں نہیں؟ اے تو جب ابھی کچھ چیزیں روک کے رکھی ہیں، صرف اشارے سے بتا رہا ہوں، دیوبندیاں دیاں 17 کتابیں موجود ہے، ہاں اس تو اگا بھی کام اور کچھ موجود ہے۔ اس لیے کیونکہ معین الدین چشتی اجمیری وہ صرف ہم بریلوی مکتبہ فکر کے ہی بڑے نہیں ہیں، دیوبندی لوگ بھی ان کو اپنا اکابر مانتے ہیں۔ خود اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب التکشف میں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے، اور دیگر ان کے بہت سارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں ان بزرگوں کو بزرگان دین، اللہ کا ولی حضرت جناب شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے، اور اسی طرح بڑے بڑے اکابرین امت نے ان ہستیوں کو اللہ کا ولی کہا ہے۔ اور معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ بابا فرید الدین، خواجہ جناب حضرت یوسف چشتی، حضرت جناب بابا جی بختیار کاکی، یہ سب اللہ کے ولی ہیں، اور ان کی ولایت تمام امت کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے، کنفرم ہے ان کی ولایت، لہذا ولایت کنفرم ہے، ان کی طرف منسوب ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں، لہذا ہم ان کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تو مرزا خود کیا کہتے ہیں؟ میں معین الدین چشتی اجمیری کو کافر، تو بدماش پھر تو ان کی طرف نسبتیں کر کے بک بک کیوں کرتا ہے؟ اگر وہ تو کہتے ہیں کہ تو ڈاؤٹ کا بینیفٹ دے چکے تو پھر آگے بدماشی کیوں؟ باقی وقت انشاءاللہ اگلے جمعے یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔